گائز 30 پوڈ کاسٹ مہینے میں پروڈیوس کر کے چلانے میں نا آپ کو بہت سارا سوچنا پڑتا ہے آپ کیا کریں گے. تو آج ہم پوڈ کاسٹ کریں ہمارے ایک اور ریسرچر کے پاس. ایک تو ہم آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیسے آپ ہمیں دیتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو ایکچولی ہائر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ زہیب ہے, ہمارا ریسرچر ہے, اور اس سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ایک اور ریسرچر جو پہلے یہاں کام کرتا تھا اس کے تھرو. لام جب گئے تھے ہم وہ ٹاک کرنے, تو وہاں بندہ انٹرسٹنگ تھا. پھر یوسفی کے ساتھ تم یہاں آتے بھی رہے تھے ایک دو دفعہ, میں آیا تھا جی. کھانا شانا گپ شپ. ایک دن کہتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک دن یہ کام پہ آ گیا. اسی طرح ہمارا طے ہوا تھا, بلکہ اس کی تنخواہ بھی کوئی 10 دن بعد طے ہوئی تھی. میں نے تمہاری سیلری لکھی ہے, کہتا ہے نہیں. میں کہا جی بندے ہو, طے کرو چیز کیا ہے. تو معاملہ ہے. ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. وہ خود آپ کو اپنے الفاظ میں بتائے گا. خیبر پختونخوا اور آن لارجر اسکیل جو ڈیورنٹ لائن کے دونوں سائڈس پہ ریلیشنز ہیں وہ کیا ہیں, کس طرح کے ہیں, ہسٹورک کیا ہیں, کرنٹ کیا ہیں. اوبیسلی گفتگو تھوڑی کمپریسڈ ہوگی, ہم ملٹیپل کانورسیشنز کریں گے اس کے بارے میں, ایز اپوز ٹو کہ ایک ہی 3 گھنٹے کی چیز بنائیں. وہ نہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, اور سچی پوچھو نہ ہمارے ایڈیٹرس کی پیشنس ہوتی ہے کہ وہ 3 گھنٹے اکٹھے ایڈٹ کریں بیٹھ کے چیز کو. لیکن پرپز کیا ہے؟ لاہور کی, پنجاب کی بہت سٹوریز میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن کے پی کی جو ایک تصویر مین سٹریم میں پیش کی جاتی ہے وہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کی, جہاں پی ٹی آئی جیتی جاتا ہے. لیکن جو انڈر کرنٹ سوشل ایشوز ہوتے ہیں, ٹرینڈز ہوتے ہیں, وہاں کے نوجوان کیا سوچیں, وہ چیز اکثر نہیں کور ہوتی. تو زہیب یار بہت شکریہ آپ کا یہاں کام کرنے کا. آپ نے کا بھی ہمیں بہت شکریہ مجھے یہاں موقع دینے کا. ہاں ایک تو لائک کام بھی کر رہے, اور اوپر سے دوسری طرف ہماری سٹوری بھی پہنچ رہی ہے جو آپ کے آڈینس ہے. ظاہر سی بات ہے آڈینس موسٹلی پنجاب میں لوکیٹڈ ہوں گے, تو شکریہ بہت اس نہیں کے کوئی لیے. دقت نہیں ہے. کہتے ہیں میرا جو ایک بیسک سوال ہے, آئی تھنک یہ موسٹ لوگوں کا ہوتا ہے, جب کوئی کے پی کے کہتا ہے تو سب سے پہلے دماغ میں اس وقت تو پی ٹی آئی آتی ہے. جب لائک آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ایریا کی کیا شکل, جیسے ہم پنجاب کہتے ہیں تو اس وقت مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہر جگہ نظر آتی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کی آتی ہے. اور دوسری آتی ہے ڈرون سٹرائک, دہشت گردی, وار آن ٹیرر کی فرنٹ لائن. یہی 2 امیجز ہیں کے پی کے, یا کوئی تیسرا امیج ہے وہاں کے لوگوں کا؟ یہ مسئلہ جو ہے نا کہ آپ ایک علاقے میں بیٹھ کے دوسرے علاقے کے بارے میں رائے قائم کرنا, وہ اصل میں آپ کی رائے نہیں ہوتی. وہ اصل میں رائے ہوتی ہے جو ڈسکورس ہوتا ہے کتابوں میں یا میڈیا کے تھرو جو آپ کو ملتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. لائک افریقہ کا نام آپ سنتے ہو تو وہاں پہ سم کائنڈ آف اسٹرویشن, میل نیوٹریشن, فوڈ کی کمی, ٹیررزم. لیکن آپ اگر ویڈیوز کے تھرو دیکھتے ہو جو لوکل ہے, یا ان کی کتابیں لٹریچر پڑھتے ہو, تو وہاں پہ ہمیں بہت ریچ کلچر ملتا ہے, تباہی کے سوا یا جینوسائڈ کے سوا یا ٹیررزم کے سوا. تو وزیرستان کے یا اور آل خیبر پختونخوا کا پشتون بیلٹ کا بھی اس طرح کا سینیریو ہے, جو کلونیل ٹائم سے ایک ڈسکورس ڈیولپ کیا کہ فرنٹیئر ہے, بربیریس ہے, فلاح ہے, وہ بدقسمتی سے چلتا آ رہا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف ٹیررزم ہے یا پی ٹی آئی اور کی حکومت ہے, عمران خان پرو پی ٹی آئی ہے یہ لوگ. تو وہاں پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہے, لائک لوکل بیسس پہ وہاں پہ ایک کلچر موجود ہے, وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, ان کے رہن سہن کے طریقے ہے, امن پسند لوگ ہیں, وہاں پہ کرکٹ اور فٹ بال کھیلی جاتی ہے, تعلیم کے مواقع بھی ہے, لوگ وہاں پہ لائف بیلڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے, اور ٹیررزم یا دوسری اس طرح کی چیزوں سے لڑنے کی بھی کوشش کر رہے. اور خیبر پختونخوا یا وزیرستان کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو اس کے لوگ اور جگہوں پہ جا رہے, تعلیم حاصل کر رہے, اور اس طرح کی فیمیل ایجوکیشن میں اپنے مدد کے تحت نہ وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ وزیرستان تو ڈرون سٹرائک آپ کو نظر آتا ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ وزیرستان میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ 50,000 30,000 40,000 لوگ اکٹھے جمع ہو سکتے ہیں, وہ اسٹیڈیم پوری بھری ہوتی ہے, تو آپ کے لیے یہ ایک بہت حیران کن ہوگا, سرپرائزنگ ہوگا. اور اگر میں پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب سے ٹیمیں آ کر وہاں پہ کھیلتی ہے, یہ آپ کے لیے اور سرپرائزنگ ہوگا.
اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لائک 2018 کے بعد جب تھوڑی اسٹیبلٹی آ گئی تھی تو لوگ سیٹلڈ ایریا سے ڈیرہ اسماعیل خان، بکر وغیرہ، ڈیرہ غازی خان سے فیملیز لے کر وزیرستان میں ایز اے ٹورسٹ آتے تھے، تو آپ کے لیے ایک اور سرپرائزنگ ہوگا. سو اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ جسٹ ٹیررزم اور ڈرون اسٹرائکس ہے، وہاں پہ ایک الگ قسم کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ چلیں پی ٹی آئی ایک مین اسٹریم پارٹی ہے، اے این پی ایک لیگیسی پارٹی ہے، جے یو آئی ایف کے اپنے عزائم ہیں، لیکن جو پشتون تحفظ موومنٹ تھی اس نے بھی 2018 سے لے کے آج تک یہ امیج نہیں پریزنٹ کیا جو آپ نے بات کی ہے. انہوں نے امیج وہی پریزنٹ کیا ہے کہ جناب یہاں پہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے اس پہ شک دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو امیج بلڈنگ ہے یہ بائی ایکسیڈنٹ یعنی کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ علاقے کی لوکلز کی طرف سے بھی یہی ہو رہی ہے. بس کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے جو یہ باتیں کی ہیں میرے ساتھ، حالانکہ ہم دوسرے کو ایک طویل عرصے جانتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو پرائمری آپ کی انٹریکشن ہے ریاست کے ساتھ، نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ، وہ تھرو وائلنس ہی ہو رہی ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اس بات کو میں تھوڑا اگر بریک ڈاؤن کروں تو وہاں کی جو تنظیمیں ہے یا پی ٹی ایم ہے یا عوامی نیشنل پارٹی ہے یا جمعیت ہے، تو وہ ایک ریئیکشن میں ابھر کر آئی ہے تو وہ اسی پہ زیادہ فوکس رہتی ہے. لائک اگر آپ پی ٹی ایم کی ایگزامپل لیتے ہو تو پی ٹی ایم وار آن ٹیرر کے بعد جو وہاں پہ نقصانات ہوئے تھے اس کے خلاف ابھر کر آئی، تو پھر لوگ بھی اس کی طرف مائل ہو گئے، اور لوگ جس چیز کی طرف مائل ہوتے تھے تو ان پی ٹی ایم نے بھی یہ راستہ اختیار کیا کہ وہی چیزیں لوگوں کے سامنے ڈسکس کیے جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بعض اوقات ٹیررزم جب پیک پہ ہوتی ہے تو ہمارے گھروں میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ پنجاب میں رہو، یہاں پہ نہ ہو، آپ بلاسٹ ہو سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی از اے ویری مین کنسرن. سیکیورٹی، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، یہ سب سے پہلا حق ہونا چاہیے انسان کا. سو وہ چیز اتنی وائڈر رینج پہ ہو گئی ہے، انسیکیورٹیز اتنی ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور لوگ بھی اس میں دلچسپی نہیں لیتے. تو لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے یا ایشو اتنا بڑا ہے کہ پی ٹی ایم کی انفورسمنٹ اس پہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ وائلنس ہو رہی ہے، یہاں پہ موسٹ کریٹیکل ایشو کی وہ بات کرتے ہیں، موسٹ کریٹیکل ایشو، باقی چیزوں کو پھر وہ بائی دا وے سائڈ رہ جاتی ہیں. اور اس کے لیے ٹو بی ہانسٹ کہ ہم ایک پولیٹیکل انرجی بھی وہاں سے ملتی ہے. اگر آپ کلچرل انٹیگریشن کی بات کرتے ہو یا آپ بتاتے ہو کہ ہمارے ہاں ٹورزم ہے وغیرہ ہے، تو اس کے لیے ایک الگ قسم کا لائک آئیڈینٹی پالیٹکس سے اتر کے نیشنل پالیٹکس، نیشنل لیول پہ یا ایک ایکیڈیمک ڈسکورس میں یہ باتیں ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکورس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایکیڈیمک ایک کلچرل ویو بھی لوگوں کو پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، ہم اس طرح رہتے ہیں. تو اس سے جس طرح کیلاش کرتا ہے اور کئی علاقے کرتے ہیں. جی مثلاً کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایون جو یہ جیپ ریلی ایک سرکٹ بنا ہے جو 5-6 مختلف مقامات پہ جاتا ہے، تو وہ لوکل کلچر ہی اس میں پرزرو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، آئیڈینٹی پالیٹکس. پاکستان کے ہسٹری کے اندر اس لفظ کو ایز اے نیگیٹو، ایز اے پازیٹیو ہر طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب آپ آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کرتے ہو تو میرا یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ جو نظریہ پی ٹی ایم پیش کرتی ہے، although پی ٹی آئی کے پولیٹیکل عزائم تو نہیں ہوتے، لیکن چلے اس میں سے نکلے محسن داور صاحب، انہوں نے این ڈی ایم بنا لی، ان کے پولیٹیکل عزائم ہیں. وہ آئیڈینٹی پالیٹکس کتنی ضروری ہے ایز اپوز ٹو جو ہم وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کی ویو دیکھتے ہیں؟ تو دو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل موٹیویٹر ہو سکتے ہیں، ایک جو عمران خان کی موٹیویشن ویو چل رہی ہے اور ایک جو آئیڈینٹی پالیٹکس کی ہے. کیا یہ کلیش کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، ان کا کوئی اوور لیپ ہے یا ان چیزوں کا کوئی ریلیشن نہیں، یہ پیرللی چل رہے ہوتے ہیں؟ آئیڈینٹی پالیٹکس کی آپ نے بات کی تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کے پالیٹکس میں. کرائسس اس طرح ہے کہ جب میرے معلومات کے مطابق جتنی میری اسٹڈیز ہے اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے اور ماہر لوگ ہوں گے اس فیلڈ میں، لیکن وہ یہ تھا کہ پاکستان جب بنا تھا تو یہاں پہ ایک سیریس آئیڈینٹی کرائسس تھا ان ٹرمز کہ پاکستانیت آپ نے کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک روڈ میپ طے کرنا ہے. تو اس روڈ میپ کا یہ نتیجہ ہوا کہ لائک اردو،
ہماری نیشنل لینگویج ہو گئی اور ہمارا جو کلچر انڈیجینس پاپولیشنس تھی یا آئیڈینٹیٹیز تھی مختلف، سندھی ہو گئے، بلوچ کے بھی تحفظات ہیں، پشتونوں کے. آج کل کے دور میں پبلک اسپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. تو پہلے پالیسی یہ تھی کہ لوگوں کو ایز اے پاکستانی اسلام کے نام پہ ایک نئی آئیڈینٹی دی جائے. تو نئی آئیڈینٹی دینے کا مطلب ہے کہ جو دوسری آئیڈینٹی ہوگی وہ سیکنڈری ہو جائے گی، اس کو آپ نے تھوڑا پش بیک کرنا ہے. تو پش بیک کی صورت میں پھر ریئیکشن آتے ہیں کہ نہیں، میں پشتون ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں اور میری لینگویج ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے. پھر جو ہم الائنمنٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ کتنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دنیا کے ساتھ روابط آپ کے آئیڈینٹی سے ہوتے ہیں. کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. جس طرح میں پرسوں لاہور میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ اتنا پرومیننٹ کیوں ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. تو اس نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے پاس کئی کارڈز ہیں. لائک مسلمان دنیا کو وہ ایز اے مسلم کارڈ یوز کر کے اپنے ایشوز کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں ہیومن رائٹس کو، اور لیفٹ میں کالونیلزم کے خلاف کیا ہے، یہ تو اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے، سیٹلر کالونیل ہے. تو میرے خیال میں آئیڈینٹی پالیٹکس ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کی ڈائریکشن کس طرف لے کر جاتے ہو. آپ نے آئیڈینٹی پالیٹکس کا اگر مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم الگ ہے، الگ مطلب کہ ہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، سو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کتنی غلط بات ہے یا وہ کتنی صحیح بات ہے اور اس کے لمیٹیشنز کیا ہوں گے. آئی تھنک جو فلسطین والے آپ نے مثال دی ہے نا، اس سے ایک کلیئرٹی ضرور کریٹ ہوتی ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس یا کوئی بھی چیز اپنے آپ کو پرسیو کس طرح کرا رہی ہوتی ہے، وہ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھ کا حسن ہوتا ہے. پرابلم ہے فلسطین کے اندر کہ جی وہاں جینوسائڈ ہو رہا ہے. اب میں اس کو مسلمان ہونے کے مسلمان لینس سے دیکھ لوں، میں ہیومن رائٹس میں بلیو کرنے کے ایک سیکولر لینس سے دیکھ لوں، میں ایک ایون عرب نیشنلزم کے کہ عرب برادری ماری ہے اس لینس سے دیکھ لوں، پرابلم وہی ہے. اس میں سے جو ویو پوائنٹس جنم لے رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے کے پاس ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل جیسا آپ نے شروع میں بات کہی کہ آپ باہر بیٹھ کے اس کو پرسیو اس طرح کرتے ہو جس طرح وہ پریزنٹ ہوتی ہے، جو میڈیا میں ڈسکورس ہوتی ہے. لیکن بیس تو یہ ہے کہ وہاں پہ سٹیزنری رہ رہی ہے جو سیکنڈ کلاس ہے، یعنی کہ ان کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ سیکنڈ کلاس ہے. مثال کے طور پہ میں لاہور میں رہتا ہوں، اور لاہور سے آپ 3 گھنٹے نیچے چلے جائیں پنجاب والی سائڈ میں، تو وہاں کی فیسلٹیز اور لاہور کی فیسلٹیز میں فرق ہے. تو انہینٹلی ایک کلاسزم ہے، اور وہ کلاسزم جو ہے وہ ہم 70 سال پلس میں نہیں کانکر کر پائے. آپ کراچی شہر چلے جائیں تو وہاں پہ علاقہ وائز فیسلٹیز ہیں. کیسکو جو کراچی الیکٹریکل سپلائی کمپنی ہے وہ باقاعدہ اس طرح تعین کرتی ہے کہ ہم نے بجلی کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے، ڈپینڈنگ اپون اس علاقے کی ریکوری ریشوز کے ہیں. تو ہم ہر کسی کو ایز اے نمبر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہمیں جہاد کرنا تھا کشمیر کے اندر تو ہم نے پنجاب سے بندے بھرتی کیے، جو پچھلے ہم نے 25-30 سالوں میں کیا. جب 48 کے اندر ہمیں کشمیر بندے بھیجنے تھے تو ہم نے پشتون ٹرائبل بیلٹ سے بندے اٹھا کے بھیج دیے. ہم نے رزلٹ دونوں سے سیم اچیو کرنا تھا، موٹیویٹنگ فیکٹرز ڈفرینٹ دے دیے. ایون کہ بشرا صاحبہ نے اپنی وہ دھرنے کی تقریر میں کہا کہ پشتون غیرت مند ہوتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، خان کو بچا لیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. پشتون غیرت مند ہیں اس کا مطلب ہے کہ کیا باقی بغیرت ہیں، یا پشتونوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں غیرت کا نعرہ دے کے، آپ ان کو اتنا کم عقل سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سیاسی عزائم نہ پہچان سکیں اور آ کے اپنی جانیں قربان کر دیں. رزلٹ آئے نہ آئے، رزلٹ اچھا ہے کہ نہیں ہے. پاکستان کا نقشہ کیوں نہیں دیا گیا؟ بیکاز یہ تو اگریڈ بات ہے کہ ایک نیشن اسٹیٹ میں ملٹیپل ایتھنسٹیز ہوتی ہیں، بہت کم ہیں جن کی ایک مونولیتھ ہوتی ہے، اور وہ ملٹیپل ایتھنسٹیز میں آپ سے اتفاقات تو اکٹھے رہ سکتی ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن پاکستان کا جو ہم 70 سال میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیشنل نیریٹو نہیں ہے، وہ آپ کے خیال سے کیوں نہیں ہے؟
میرے خیال میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے پاس بہت بڑی منوپلی ہوتی ہے وائلنس کی اور نیریٹو کریٹ کرنے کی. تو سب سے پہلے غلطی تو مطلب ہمارے جو اسٹیٹ ایجنٹس تھے, اسٹیٹ ایکٹرس تھے, وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ یا مائنارٹیز کے ساتھ یا آپ کہہ لو کہ چھوٹی قوموں کے ساتھ ان کا برتاؤ کچھ ڈفرینٹ نہیں تھا جو ہمارے پچھلے کالونائزرس تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب 1947 کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت اسمبلی توڑ دی گورنر جنرل کے آرڈر سے, بلوچستان کی اسمبلی توڑ دی. ایون کلات پہ تو ہم نے کلات کو انیکس کیا ہے ان ون وے اور انادر وے. اس طرح 1948 ٹو 1954 وزیرستان کی جو کمپین تھی, وزیرستان میں بومبنگ ہوئی تھی. تو بومبنگ جو بمباری تھی برٹش رائل ایئر فورس نے وزیرستان میں ہی سب سے پہلے کی تھی اور پاکستان نے بھی وہ کیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اوپر کے پولیٹیکل کلاس ہے ان کے تحفظات پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ہٹاتے ہو تو اس نے کچھ نیریٹو بیلڈ کرنا ہوتا ہے, اور وہ نیریٹو پھر آئیڈینٹی کے چھوٹے صوبے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ اکبر بگٹی کو حکومت سے ہٹاتے ہو یا اس کے تحفظات کو آپ بجا نہیں لاتے تو اس نے بھی کچھ ایک وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے, اس ورسز ادرس, اپنی اسپیس بنانی ہوتی ہے. اسپیس بنانی ہوتی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ان میں لوگوں کی غلطی ہے لیکن یا نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی غلطی اسٹیٹ کی ہے. کیونکہ آپ اگر ایک ڈومینین آ گیا اس میں آپ تھرو نیگوشیشن لوگوں کی بات سن کے آپ ایک آئیڈینٹی کریٹ کر سکتے ہو. آئیڈینٹی امپوز کرنے سے ریئیکشن آتا ہے. اب میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں آپ کو ابھی کہہ دوں کہ آپ کو میں تب ہی دوست سمجھوں گا اگر آپ مسلمان نہیں ہندو بن جائے, تو آپ میں ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے کہ نہیں ہم ایسے ہی دوست رہ سکتے ہیں. سو جو آئیڈینٹی امپوزیشن ہے, پاکستان کی آئیڈینٹی امپوز کرنا لوکل آئیڈینٹیز کے اوپر, تو وہ بہت بڑا فلیش بیک تھا کہ ہم ایک آئیڈینٹی کریٹ نہیں کر پائے. اور لوکل پولیٹیشین جو تھے, چاہے وہ مسلم لیگ میں کیوں نہ تھے یا کانگریس میں تھے یا سندھ مسلم لیگ میں کیوں نہ تھے, ان کی باتوں کو اتنا امپورٹنس نہیں دیا گیا کیونکہ ان کی ایک اسٹرگل تھی, ان کی بھی ایک کوشش تھی کالونیل برٹش کے خلاف. تو ان کی باتوں کو اتنا امپورٹنس نہیں دیا گیا, بہت اپ ٹو ڈاؤن آرڈرز آتے تھے. تو اس وجہ سے یہاں پہ آئیڈینٹی فریکچر آیا ہے پاکستان میں. اور اس کو اگر بیلڈ کرنا ہے تو آئی تھنک کہ ہم لوکل آئیڈینٹیز کو اسٹرانگ بنائیں اور وہاں کی ڈپرائیویشن ختم کر کے آپ ایک نیشنل اسکیل پہ لا سکتے ہو. اگر آپ وہاں پہ ڈپرائیویشن ہی کرو گے, انٹرونشن کرو گے, فورسڈ انٹرونشن کرو گے, تو میرے خیال میں آپ ایک آئیڈینٹی وہاں امپوز تو کر سکتے ہو بٹ اس کو سسٹین رکھنا میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا. کیونکہ سسٹین رکھنا آپ کی بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے, خیبر میں انسرجنسی چل رہی ہے, سندھ کی ڈیموگرافی کچھ اس طرح ہے کہ انسرجنسی کے لیے فیوریبل نہیں, یا سندھ کا سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے. اگر کے پی اور بلوچستان سے سندھ کا سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ جو آپ کہہ لیں کہ سندھ اپر کلاس ہے وہ اتنی بینیفیشری اور اتنی طاقتور ہے, کیا کہتے ہیں کہ وہ خود ہی سبجوگیشن کر لیتی ہے اپنے ہی ایسے ایتھنسٹی کے لوور کلاس مین فائنینشلی کے اوپر. وہاں پہ اسٹیٹ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, جو ریاستی طاقتیں وہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. اس طرح ابھی لائک لڑ تو گروپس لڑ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ٹی ٹی پی از فائٹنگ پاکستان ملٹری, بی ایل ای از فائٹنگ دی پاکستانی ملٹری. وہاں پہ اب دونوں فائٹنگ فورس ہے تو ان میں ظالم اور مظلوم آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. جب ایک فائٹنگ فورس دوسرے فائٹنگ فورس سے لڑ رہی ہوتی ہے تو جو نقصان ہوتا ہے وہاں کے لوکلس کا ہوتا ہے. نہیں, میں اس میں ایک بڑی معذرت چیز کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, یا تو ہم نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ایک فلوسافیکل بحث ہے. جب آپ نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر جو آپ بات کریں وہ درست سمجھتے کہ دو فائٹنگ فورس ہیں, وہ لڑ رہی ہیں آپس میں, ٹرف وار ہے علاقے کی, کہ جناب یہ ٹوٹا میرا, یہ ٹوٹا تمہارا, کیسے ہم ادھر یا یہاں پہ یہ قانون ہونے چاہیے, اس پہ ہوگا. لیکن اگر ہم نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ماڈرن ڈے نے اس کے ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے. ایون کہ جو یہ تنظیمیں ہیں, ٹی ٹی پی ہو گیا, بی ایل اے ہو گیا, یہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. انفیکٹ یہ ہیلپ سیک کرتے ہیں اور ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے لیے اپنی متعلقہ. ظاہر ہے وہ پیسے کہاں سے لیں گے جنگ لڑنے کے لیے, ریاست کے پاس تو 25 کروڑ لوگ ہیں ٹیکس کرنے کے لیے.
BLA کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کوئی اور نیشن اسٹیٹ ہی دے گا تو وہ لڑیں گے. خود تو کتنا وہ جنریٹ کر لیں گے, یا جو وہ بینک رابریز کرتے ہیں اس سے کتنا وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے پیراڈائم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر انہی کو ویو کیا جاتا ہے ایز دی اگریسر. انفیکٹ جو جینون تحریکیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچ مسنگ پرسنس تحریک ہے وہ جینون ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے بندے کا ہے. یہ کوئی سلی سوال نہیں ہے. یا PTM کی تحریک جینون ہے کہ یار ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, اس کو آپ ریکٹیفائی کریں. گڈ طالبان بیڈ طالبان کیا ہے, ری پاپولیٹ آپ خود ہی کر دیتے ہیں. پر دہشت گرد تنظیمیں سچویشن میں انٹر کر کے ایک سینٹیمنٹ کا فائدہ اٹھاتی ہیں, اس کو آکیوپائی کرتی ہیں اور جینون موومنٹ سے چیز ہٹا دیتی ہیں. انفیکٹ جو مفتی بانی کی کریشن تھی اس نے آج واپسی کا موقع کھولا ہے پاکستان کے لیے, جو بنگلہ دیش سے آپ کی نارملائزیشن ہو رہی ہے. کیونکہ وہاں پہ اگر پاکستان آرمڈ فورسز نے ایز اگریسر کیا تھا اور ظلم و بربریت کی تھی تو مفتی بانی کا جو رسپانس تھا وہ بھی سنہرے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جاتا. اس کیس کے اندر جب لوکل ڈسٹرب ہو رہا ہے تو لوکل کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایز سم ون فرام وزیرستان تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ یہی اسی بات پہ میں آ رہا تھا. لائک اگر آپ BLA کا نظریہ دیکھ لیں, وہ کہیں گے کہ پاکستان فوج اگریسر ہے, ہم نے نئی اسٹیٹ کریٹ کرنی ہے. وہ خود کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم اے لیجیٹیمیٹ. پھر پاکستان فوج کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ایک نیشن اسٹیٹ میں رہتے ہیں, آئی ایم اے لیجیٹیمیٹ پاور. سو اس میں جو وہ گروپ کس طرح لڑ رہے, ان کے موٹیوز کیا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. ان کی لوکل پاپولیشن پہ کیا امپیکٹس ہے, وہ چیز جو آ جاتی ہے لاسٹ میں جو میٹر کرتی ہے. اب لوکل پاپولیشن کے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں بچتا. اگر وہ تیسرا راستہ بچتا ہے وہ پیسفل ریزسٹنس کی ہے. اور پیسفل ریزسٹنس اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ہوئی بھی ہے, لیکن ہماری ریاست اس طرح سیریسلی اس کے ساتھ انگیج نہیں کرتی کہ آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کو آپ کے تحفظات دور کریں گے یا دور کرنے کی سیریس ہم کوشش کریں گے. اور جو وہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے یا آرمڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم بہت سیریسلی انگیج کرتے ہیں, ناٹ ان ٹرمز آف ڈائیلاگ بٹ ان ٹرمز آف آرم کنفلکٹ. تو وہاں سے لوگوں کی امید اٹھ جاتی ہے کہ ہم اگر لڑ رہا ہے کوئی, اس کے ساتھ آپ ایک وار فیئر میں ہو, لیکن اگر میں پیسفلی انٹیگریشن آئین کی بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سننے کو تیار نہیں ہو, تو وہاں سے ایک سینس آف ایلینیشن آتی ہے کہ کیا آپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے, یا آپ مجھے ایز اے آکوپائر سمجھتے ہو کہ لائک اس کو تو میں نے اس علاقے کو فتح کیا ہے, کیونکہ آپ میرے ساتھ وہی رویہ نہیں رکھنا چاہتے جو ایک اسٹیٹ کا اپنے سول عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کے اندر ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے کہ یہ سارا ان ایریا آف گرے ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک دہشت گرد تنظیم ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم بلوچ کاز کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ بھی مسنگ پرسن ہائی لائٹ کرتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ایک ہیومن رائٹس موومنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بلوچ کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. پھر ایک پولیٹیکل کلاس ہے بلوچستان میں جو لیٹ سے اس وقت ہائیبرڈ نظام ساتھ کھڑی ہے اور ایک ہائیبرڈ نظام کے خلاف کھڑی ہے. جیسے فار ایگزامپل اختر مینگل صاحب اس وقت ہائیبرڈ نظام کے خلاف ہیں اور بگٹی صاحب ہائیبرڈ نظام کے ساتھ ہیں. اسی کے اندر پھر آپ کی ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہوتی ہے جو صرف کام کر رہی ہوتی ہے, بیوروکریسی میں نوکریاں, جابس وغیرہ, یہ وہ. اب اس ڈائیورس کراؤڈ کے اندر سارے ہی اپنے آپ کو ایز آئیڈینٹی بلوچ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خیر خواہ ہیں بلوچ لوگوں کے لیے. ریاست کو ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے جب دہشت گرد انٹر کرتے ہیں, ساروں کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دو, ریاست فائدہ اٹھاتی ہے اس چیز کا. اور یہ ہم نے ہسٹوریکلی ساری دنیا میں دیکھا ہے. فار ایگزامپل نیٹو امریکن ٹرائب ساری برابر نہیں تھی ایٹ آل, ان کی آپس میں جو کانفلکٹس تھے وہ انسین تھے. پر امریکہ کی ریاست کو سوٹ کرتا تھا کہ ان ساروں کو ایک لینز میں پینٹ کرو تاکہ جو پیسفلی بھی آپ سے انٹیگریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ضرورت پڑنے پہ ہم ختم کر سکیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری تقریباً ہر جگہ ہی ہوتا رہا کہ آپ سب کو ادرائز کر لو. اس لیے ماڈرن پیراڈائم میں جہاں انفارمیشن کا اتنا ایکسچینج ہے, مجھے ہمیشہ ڈم لگتا ہے کہ آئسس بن گئی ہے. برادر تمہیں کون ایکسیپٹ کرے گا؟ لائک اپنی عقل استعمال کرو. لائک تم دہشت گرد تنظیم ہو, مجھے کوئی آڑ نہیں محسوس ہوتی. BLA جو باتیں ابھی کر رہا ہے اگر وہ 150 سال پہلے کرتا تو پھر بھی بحث ہو سکتی تھی.
آج بحث ہی نہیں ہوتی برو. لائک یہ نیشن اسٹیٹ سارے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, یہ اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. تم اس میں کہہ رہے ہو کہ جناب ہم ایک کاز لڑ رہے ہیں کہ ہم ٹوٹا علیحدہ کروا لیں گے. لائک آر یو انسین؟ تم صرف ایک مزید اسٹرائف کاز کر رہے ہو یہاں پہ. لیکن پھر ایک چیز آتی ہے, تم نے بھی ایک دفعہ مجھے کہی تھی کہ وہ کیا کریں, بس مار کھاتے رہیں. رزسٹ کرنا ہی ایک گریٹ پرپز ہے. میں خیر اس بات سے اگری نہیں کرتا. میری عقل کے مطابق یہ رزسٹنس ایڈیوٹک ان نیچر ہے. لائک فار ایگزامپل یہ وہی والی بحث ہو جاتی ہے کہ غازہ کے لوگ کیا کریں. ٹھیک ہے, حماس ایگزسٹ کرتی ہے, حماس اپنے ایفرٹس کرتی ہے, بٹ ان ریئلٹی غازہ کے لوگ دنیا کو اپیل کرتے ہیں. لائک حماس شاید آؤٹ اینڈ آؤٹ کبھی بھی IDF کو جنگ نہیں ہرا سکتی. نہیں فیئرلی آئی تھنک یہ ریزنیبل بات ہے. کوئی اس میں پریکٹیکلی وہ بیانڈ امپاسبل ہے, کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل ریاست پاکستان آج فیصلہ کر دے کہ جناب JF-17 اڑاؤ, مسائل مارو, BLA کون تھے کون کدھر کس طرح دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس لیول پہ ایسکلیٹ کر دیتے ہو تو سینٹرل کمانڈ کے بعد اتنا کچھ ہے کہ آپ کیا کر لیں گے, کیا پٹ لیں گے. میں B-2 بامبر ایک ہی دفعہ اڑا تھا, ایران کی نیوکلیر سائٹ اڑا کے گھر چلا گیا تھا واپس. ٹھیک ہے, تو جو کیونکہ ہم اس لیول آف لیٹ سے وائلنس پہ نہیں جانا چاہ رہے, تو یہ جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہے اس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. دنیا کے پرسپیکٹیو سے بھی خیبر پختونخوا کے یہ معاملات یا بلوچستان کے معاملات یا پھر موسٹ نیوکلیئر نیشن اسٹیٹس کے موسٹ انکلوڈنگ انڈیا انکلوڈنگ چائنا, جو وہ اپنے ملک میں اپنی پاپولیشن کے ساتھ کرتے ہیں اس زیادہ سوال جواب نہیں ہوتا. کیونکہ اب پاکستان ایز اے ریاست اتنی لیٹ سے ملیٹریلی اسٹرانگ ہے کہ دنیا بھی کہتے ٹھیک ہے یار چل تو ایک 18-20 کے فرض سے کام چلائی رکھ. تو کیا اس سچویشن کے اندر لوگ پھر اور ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں جب پتہ ہو کہ یار فوراً کوئی سپورٹ بھی نہیں آ رہا, کوئی ادارہ اس طرح بات بھی نہیں اٹھا رہا. میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ بائی فورس وہاں پہ لیجیٹیمیسی قائم تو رکھ سکتے ہو, لیکن وہ اس طرح نہیں کہ آپ ایک سٹیبل کنڈیشن میں نہیں رکھ سکتے. لائک مجھے تو کنفرم نمبرز کا نہیں پتہ BLA کتنی فورس ہوگی. وہ پاکستان کا اسٹیٹ کہتا ہے 1500, وہ کہتے ہیں 10,000. لیٹس اسیوم اس کے درمیان کہیں ہیں. ابھی آپ دیکھو کہ اگر وہاں پہ لٹرل وارفیئر نہیں بھی ہو رہی ہے, اتنے بڑے بڑے ڈیمیجز نہیں بھی ہو رہے, لیکن آپ کو نیوز میں ہر وقت سنائی دیتا ہے بلوچستان میں پنجابی مارے گئے, بلوچستان میں فلانا مارا گیا, بلوچستان میں مسنگ پرسن ہو گئے. سو وہ ایک پورا ڈسکورس اس طرح کا بنتا ہے کہ یہ بلوچستان اور پاکستان, بلوچستان ورسز پاکستان. آپ پھر وزیرستان میں جاتے ہو, وہ چونکہ سپریٹسٹ تو نہیں ہے وہاں پہ کہ لائک TTP سپریٹسٹ نہیں ہے, وہ کہتے کہ ہم نے یہاں پہ شریعت قائم کرنی ہے پورے پاکستان میں پنجاب میں. تو میرے خیال میں نا کہ وہاں پھر ہمیں اس طرح کا کوئی مڈل پاتھ نہیں ملتا کہ ہم کریں کیا. وہ مڈل پاتھ پھر مسلسل کشمکش میں رہنا ہے کہ پاکستان ہمارے لوگوں کو مار رہی ہے, BLA کہتی ہے کہ ہم آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سچویشن بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک سینیریو ہو سکتا ہے کہ آپ ریاست عوام کو امپاور کرے, ان علاقوں کو اتنا امپاور کرے کہ وہاں پہ اس طرح کے آرگنائزیشن اٹھنے کی جرت نہ کرے. لائک آپ کو میں سمپل اگزامپل دیتا ہوں, فاٹا کو آپ دیکھ لیں اور آپ سوات کو دیکھ لیں. سوات میں ملیٹنسی ابھی نہیں ہے, بہت محدود ہے. اگر ہے بھی وہاں پہ نہ مراکز قائم کر سکتی ہے, نہ وہاں پہ اس طرح ماس موبلائزیشن نارملی آپریٹ نہیں کرتی, نارملی چھپ کے شاید کر لے لیکن اس طرح نہیں کرتی. کیونکہ وہاں پہ ایک تو لائک سم کائنڈ آف انٹیگریشن ہوئی ہے, وہاں پہ ٹورزم کو لائے, ایجوکیشن مل رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے کسی حد تک. تو وہ لوگ کہتے ہیں اگر مجھے یہاں روزگار مل رہا ہے میں کیا کروں گا جنگ لڑ کے. آپ اگر دوسری بات فاٹا کی طرف دیکھتے ہو, لائک میں یہ نہیں کہتا کہ سوات کو ڈپرائیو, لائک سوات کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہماری مس ریپریزنٹیشن کر رہا ہے, ہماری ڈپرائیویشن چل رہی ہے. کمپیئر کر رہے ہیں سوات کمپیئر ٹو لیٹ سے فاٹا بہت ڈفرینس ہے. تو فاٹا میں آپ کا 70% فاٹا غربت کا شکار ہے, اور روزگار کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ دبئی جانا یا نیچے سیٹلڈ ایریاز میں آنا. اب میری ایجوکیشن آپ کو میں اگر کہوں کہ آپ لاہور میں رہتے ہو یا کسی جگہ پہ رہتے ہو, آپ اپنے بچے کو کہاں پہ پڑھاؤ گے؟ آپ کہو گے کہ میں ایچیسن یا LGS یا لمس جو بھی ٹاپ اسکول ہے, جو بھی ٹاپ اسکول ہے, یا آپ سے اگر نیچے بھی بندہ ہو وہ
لائک قصور میں وہ پڑھ سکتا ہے FSC تک ایٹ لیسٹ. ایک قصور میں یونیورسٹیاں بھی ہیں, وہ یونیورسٹی بھی ہے. آپ اگر مردان سے ہو آپ PhD وہاں پہ کر سکتے ہو. اب فاٹا میں میری ایگزامپل لے لے, میں میٹرک کرنے کے لیے سندھ چلا گیا. FSC کا تو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اب ہمارے سارے FSC کے بچے جو ہے انہوں نے لاہور, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان کہیں پہ بھی جانا ہو سیٹلڈ ایریاز میں, میجورٹی پنجاب آتے ہیں, میجارٹی پنجاب آتے ہیں. پھر اس کے بعد یونیورسٹی, اور وہاں پہ جب آپ آتے ہو وزیرستان سے یہاں پہ آپ کے فائنینس بہت اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں. لائک میں یہاں پہ میں 30-35 ہزار کی پاکٹ منی ہوتی ہے جو لمز مجھے دیتا ہے, اور میرے گھر کی بھی پاکٹ منی یا اب فیملی فائنینس 40 ہزار ہے. وہاں پہ 9 لوگ رہ رہے ہیں, میں یہاں پہ ایک بندہ رہ رہا ہوں, اور یہاں بھی 35,000 روپے میں مشکل ہی گزارا ہوتا ہے. مشکل سے ہوتا ہے, بہت مشکل سے ہوتا ہے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آپ اتنی تکلیف میں رکھتے ہو کہ لائک نہ ایجوکیشن ہے, نہ وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر ہے, نہ روزگار کے مواقع ہے. سو اس کے لیے آپ چونکہ آپریٹنگ پاور ہو, آپ وہاں پہ آپ نے لیجٹمیسی قائم کی کہ میں آپ لوگوں کا اسٹیٹ ہوں, آپ لوگوں کی زندگی کو میں چینج کروں گا. تو وہاں سے چینج نہیں آ رہی ہوتی, پھر لوگ کس طرف دیکھتے ہیں؟ جو دوسرا نیا آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, جو دوسرا نیا آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری زندگی چینج کر دے گا. اب ایک اس کی ایگزامپل لے لے, جب وہاں پہ طالبانائزیشن پیک پہ تھی تو پاکستانی فوج کا ویلکم کیا گیا کیونکہ لوگ طالبانوں سے تنگ تھے. اب جب پاکستانی فوج سے تنگ ہو گئے تو لوگوں کے پاس تیسرا آپشن کیا تھا؟ PTM جب ابری, اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ چلے گئے. تو کل سے میں ایک تنظیم بنا لوں PTM سے, اگر یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ میں نہ طالبان کو مانتا ہوں نہ پاکستان. نہیں, ملولی خان تو کہہ رہے ہیں PTM سے لوگ مایوس ہو گئے. نہیں, ملولی خان کچھ ان کی الگ سی سائیکالوجی ہے. تو میں کل تنظیم بنا دیتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان کو ہی ختم کریں گے, ہم وزیرستان سے الگ اسٹیٹ بنائیں گے. لوگ میری طرف مائل ہوں گے کیونکہ اس کو نا ایک ہوپ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ شاید ادھر سے کچھ مل جائے. سو بیسیکلی وہاں پہ ایجوکیشن انفراسٹرکچر, اکنامک اپرچونیٹیز, اگر یہ اور اکنامک ڈپرائیویشن نہیں ہونی چاہیے, ریسورسز کی ڈپرائیویشن. تو نہیں, جو PTI گورنمنٹ کا تیسرا دور ہے اب, ٹھیک ہے, میں PTI گورنمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لائک تم میرے سے عمر میں چھوٹے ہو, تو میجورٹی تمہاری جو ایک رولنگ پارٹی رہی ہے, یا وہ ڈکٹیٹر مشرف کے انڈر تھی, یا وہ 2 حکومتیں تھیں, ایک بلکہ PTI کی 1 2 تیسری باری ہے. 2013 میں آ گئے تھے, میں 13 سے 18, 18 سے 24, اب تیسری. ٹھیک ہے, تو 8 سے 13 وہاں پہ کون تھا؟ 8 سے 13 ANP تھی. ANP تھی, ANP اور کولیشن گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو ڈکٹیٹر تھا, کولیشن گورنمنٹ تھی, اور PTI ہے. تو اس دور کے اندر کسی نے, کیونکہ یہ نارتھ ساؤتھ ایک سگنیفیکنٹ ایریا ہے, ایسے نہیں ہے کہ بس یہ کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے کسی سائڈ کے اوپر, بڑے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ آؤٹ ریچ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو لوکل گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہوتا ہے, پھر چلو فیڈرل لیول پہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو لوکل گورنمنٹ کے کیا عزائم ہیں وہاں کے, کیا شوق ہے, یا بالکل کوئی نہیں؟ میرے خیال میں 2018 سے پہلے جو فاٹا ایک الگ ریجن تھا, لائک خیبر پختونخوا میں انٹیگریٹ نہیں ہوا تھا, تو تب تو یہ ہم فیڈرل کے انڈر تھے, فیڈرل اور گورنر خیبر پختونخوا. تو وہاں پہ نا لوکل گورنمنٹ 2008 سے پہلے, 2008 18ویں ترمیم سے پہلے, 18ویں ترمیم کے فاٹا انٹیگریشن کے بعد, فاٹا انٹیگریشن 2018 میں ہوئی تھی, اس سے پہلے. تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ان اے وے کہ 2008 میں تو انسرجنسی چل رہی تھی, فل ویو پہ تھی, امریکہ وہاں پہ تھا. سو 2008 سے 2013 تک وہاں پہ ANP سے کوئی تعلق نہیں تھا. ANP سے تعلق نہیں تھا, اور اگر ANP سے تعلق ہوتا بھی تو ANP کی جو پالیٹکس ہے ڈیولپمنٹل کاموں کے حوالے سے وہ بہت ہی ناردرن سائڈ تک محدود ہے, کیونکہ وہاں کے ووٹ بینک ان کا پاور بیس وہاں پہ ہے. کوہاٹ سے ادھر نیچے جمعیت کا سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ ژوب تک آتے ہو, اس کے بعد محمود خانہ چکزئی کا. تو اس کے فیڈرل کے پاس تھے ہمارے اختیارات, تو فیڈرل نے ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ ایک سڑک, وہاں پہ کتنی سڑک, لاہور میں ایک انڈر پاس بنتا ہے تو کتنے اربوں کا ٹیکا ہوتا ہے, یا کروڑوں کا تو ہوگا. وہاں پہ 1 کروڑ میں بہت لمبی سڑک بن جاتی ہے, کیونکہ اتنی کوالٹی کی سڑک نہیں ہوتی. تو 1-2 سڑکوں کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا.
یا سرکاری چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز یا سرکاری مڈل اسکول اس طرح کے وہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا. 2013 سے 2018 تک سب سے بڑا کام اگر آپ ایک وزیرستان کے بندے سے پوچھتے ہو کہ آپ کے MNA نے سب سے بڑا کام کیا کیا, وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ آفس کو وزیرستان تک لے کر آئے. اب پاسپورٹ آفس کے لیے بھی ہم اس کو بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں. باقی ہمارے پولیٹیکل آفس تو ٹانک میں لوکیٹڈ تھے. پھر 2018 کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح ہوئی کہ لائک ساؤتھ وزیرستان کا DC وہاں پہ آ گیا, ایک وہاں پہ ایگریکلچر پارک بن گیا کہ یونائٹیڈ عرب امارات نے بنایا تھا, پاکستان نے اس کو سی پیک فار وزیرستان کا نام دے دیا. روڈ وہی جو ملٹری کے دور میں بنا تھا آپریشنس کے لیے وہ آپریٹ کر رہا ہے. سو بیسیکلی کوئی انفراسٹرکچرل یا ایڈمنسٹریٹو چینجز وہاں پہ بڑی نہیں ہوئی ہے. تو PTI ANP یا جمعیت ڈزنٹ میک اے ڈفرینس فار وزیرستان ایز پر دی فیکٹس آر کنسرنڈ. نہیں تو اس وقت آپ کا MNA کون ہے؟ ہمارا MNA زبیر خان وزیر صاحب. MP ہے؟ عجب گل وزیر صاحب. اور یہ لوکلز ہی ہیں؟ لوکل میرے گاؤں کے دونوں. ٹھیک ہے. ان کا کیا تحفظات ہیں؟ یہ PTI کے دونوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, KP میں تو انہوں نے سویپ کیا, لیکن کیا یہ سوچتے کیا ہیں؟ مثال طور پہ آپ جتنے مرضی افیلیٹیڈ ہو سینٹرل پارٹی لائن سے, آپ جس علاقے سے تو آپ اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو, یہ ایک ریالٹی ہوتی ہے. تو وہ کیا سوچتے ہیں ایریا کے بارے میں, وہ کیا لوگوں کو وعدے وحید کرتے ہیں جیسا ہر سیاستدان کرتا ہے؟ وہاں پہ سب سے بڑا جو وعدہ ہوتا ہے پیس کا ہوتا ہے. اچھا, امن, جو ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. جو ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. اب امن اس طرح ایک نیریٹو ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں امن لے کر آؤں گا, جو ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ خود چھپ کے سے پھر رہے ہوتے ہیں, ڈر کے مارے آ نہیں سکتے. PTI والے اگر کسی کو اس وقت کہیں ہم امن لے کے, بندہ کہتے ہیں یار تو اپنی رکھوالی کر لے, ٹھیک ہے امن ہم کر لیں گے. امن کو ہم سنبھال لیں گے. دوسرا روڈ ہوتا ہے سب سے, یا اسکول کا اپ گریڈیشن ہوتی ہے, اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے. کوئی اس طرح کے نام میجر شفٹس کی وہ بات نہیں کر رہے. لائک میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دوں کہ فاٹا جب خیبر پختونخوا میں مرج ہوا 2018 کے بعد, تو وہاں پہ حکومت نے, فیڈرل حکومت نے 1 ٹریلین روپیز کا اعلان کیا 10 سالوں کے لیے کہ ہم ہر سال 100 بلین یہاں خرچ کریں گے. اب اس میں 13 بلین روپیز جو ہے نا وہ سولر پلانٹس کے لیے مختص کیے کہ ہم سولر پلانٹس لگائیں گے. حالانکہ وزیرستان میں سولر پلانٹس لگانے کی جگہ نہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ ساتھ میں گوملزام ڈیم ہے, وہاں سے ہماری 3-4 میگا واٹ کی بجلی آ جائے تو وزیرستان میں 24 گھنٹے بجلی ہو سکتی ہے. اتنی آبادی بھی نہیں ہے نا, اتنی آبادی بھی نہیں ہے, نہ کوئی ہیوی اتنا کنسٹرکٹیڈ ایریا نہیں ہے. میرے خیال میں وزیرستان میں آلموسٹ 100 گھروں میں بھی AC نہیں ہوں گے. کنسٹرکٹیڈ ایریا نہیں ہے, صرف لائٹ کے لیے یا وہاں کی کھیتی باڑی کے لیے. تو میرے خیال میں ان کو یا تو سمجھ نہیں آتی یا کرپشن کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ گوملزام ڈیم سے بھی ہم مستفید ہو رہے, لائک نیچے اس کی بجلی کے ٹیکس لیتے ہیں ہم, اور 13 بلین روپیز ہم سولر پلانٹس کے لیے مختص کر دیں گے تو اس میں ہم کرپشن بھی کریں گے. سو 2 وے گیم میں ان کو فائدہ پہنچ رہتا ہے. باقی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ MNA کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ وہ وزیرستان کے پریزنٹ MNA کے پاس نا ڈیولپمنٹل فنڈ آتا ہے, MPA کے پاس آتا ہے, جس کے تحت وہ کافی کام اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کر سکتا ہے, لیکن کرپشن کرتے ہیں. اگین کیا کہتے ہیں, میرا ویسے خیال ہے کہ جب تک آپ یوسیاں دوبارہ نہیں بنائیں گے اور بالکل ہی سمجھو کہ 1000 گھروں کا ایک مالک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹے سے قصبے کا, علاقے کا, تب تک آپ کا ایکسیس نہیں ہوتا. ابھی تو آپ کے MP MNA فرار ہوئے ہیں, ابھی وزیرستان میں ٹھیک ہے, پیس مارچ کے لیے گئے تھے کیونکہ دکھانا ہوتا ہے کہ آئی ایم اسٹینڈنگ فار یور پیس. نانسنس ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس وقت جو پنجاب میں بھی ماں مریم نواز صاحبہ کی کسی کی حکمرانی نہیں ہے. آپ نون لیگ کے بھی MP میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کبھی بھی آپ کو لائن حاضر کر دیا جاتا ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں اور ہمارے لوگ بھی اس چیز کو رسپونڈ کرتے ہیں کہ ایک نا اسٹرانگ مین ٹائپ فگر ہو, ٹھیک ہے. اب PTM کا انٹرنل میکنزم کیا ہے, انہوں نے اپنے قانون کیسے بنائے, کیسے وہ الیکٹ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ PTM کہتے ہو تو منظور پشتین کی شکل سامنے آتی ہے. وہ ایک اسٹرانگ مین فگر ہے, اور اگر منظور پشتین لیفٹ رائٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ہر چیز ڈیزالو کر جاتی ہے نیچے سے. جس طرح PTI کے عمران خان صاحب اندر ہیں تو وہ ہر چیز ہمیں فریکچر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جو وہاں پہ ٹرائبل کلچر ہے اس کا کتنا ہولڈ ہے؟
وزیرستان کا جب ہم ایک تو اوپنلی کہ لائک آپ کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہو یا کانفرنس میں بیٹھے ہو، وہ جب ٹرائبل کا نام سنتے ہیں تو عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ تو اس طرح کلچر ہوگا کہ ایک ٹرائبل چیف ہوگا جس کے 1000 نوکر ہوں گے. نہیں ہاں، تو اس طرح کا نہیں ہے. ہمارا اسٹرکچر بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارا اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جینیالوجیکل ماڈل پہ آتے ہیں کہ اس کا جو لائک پشت ہے وہ اس سے ملتی ہے، آگے اس سے ملتی ہے. تو اگر میں آپ کو ایگزامپل سے دوں، میں وزیر ہوں تو وزیر میں احمد زئی ہوں. احمد زئی میں نیچے آپ آ جائے تو میں توجی خیل ہوں. تو اب توجی خیل میں آپ نیچے آتے توجی خیل میں تو میں مستی خیل ہوں. صحیح ہے. اب توجی خیل کے 4-5 برانچز ہیں. اب مستی خیل میں چھوٹے چھوٹے شاخ ہوں گے. جس طرح میرا گھر ہے، دوسرا گھر ہے، تیسرا گھر ہے، تو اس کا ایک کمبا بنتا ہے چھوٹا سا. اس کا ایک ہوتا ہے ریپریزنٹیٹو جس کو ہم ملک کہتے ہیں. پھر وہ ریپریزنٹیٹو آگے جا کے 3-4 شاخوں کے سب کے ریپریزنٹیٹو آ کے ایک ریپریزنٹیٹو بناتا ہے مستی خیل کا. ان تینوں ریپرزینٹیٹیو سے پھر وہ مستی خیل آ کر یا دوسرے شمشی خیل جو قوم ہے، ایک دوسری ہو گئی، 5 لوگ مل کے اوپر جاتے توجی خیل کا ایک ملک بناتے. تو اس کے پاس یہی پاور ہوتی ہے کہ جرگا میں یہ بولے گا. باقی زمین ہماری اس کے وہ نہیں ہوتی، قبضے میں نہیں ہوتی، یا ہم اس کے کوئی انہیرنٹلی اس کے آرڈرز کے یا ایز اے نوکر ہم کام نہیں کرتے. تو وہ جرگے میں بولتا ہے. جرگا اگر زمین کا تنازع ہے تو ہماری سائڈ سے وہ بولے گا پہلے مشاورت کے بعد. اگر کسی اور مسئلے ہو سکتے ہیں، ڈومیسٹک ڈسپیوٹ ہے، سوشل آرڈر کا ڈسپیوٹ ہے، کچھ بھی، تو وہ تو ہمارا جو بالکل لوکل سٹرکچر ہے جو وہاں پہ صدیوں سے آ رہا ہے. دوسرے قسم کے ملک ہوتے ہیں جو سرکاری ملکان ہوتے ہیں، برٹش نے بنائے. اس کا کوئی کلین کلین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. جس طرح میرے کلین کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ بھی سرکاری ملک ہو سکتا ہے، لائک سرکار کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ماڈل کے تحت بنا ہوتا ہے اپنی فیملیز کے روٹس کی وجہ سے. دوسرے ہوتے ہیں جس کو سرکاری ملکان ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے بنائے ہے کہ یہ بھی ملک ہے، یہ بھی ملک ہے، یہ بھی ملک ہے. اس کی حیثیت اگر آپ بالکل ڈیپ ڈاؤن جرگے ایک گاؤں میں جاتے ہو، اس کی حیثیت کچھ نہیں رہ جاتی. تو سرکار کے ساتھ موسٹلی وہ لوگ ڈیل کرتے ہیں. سو اس کا جو کردار ہے، اس کا کردار اتنا ہی لمیٹیڈ ہے جتنی نہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ علاقے کی حفاظت کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس طرح کا پاور رکھتے ہیں کہ علاقے کی بھی حفاظت کرے یا علاقے کی اپ لفٹ کرے. تو سوشل سٹرکچر وہاں کا یا جو انڈیجینیس پاورفل سٹرکچر تھا وہ بہت ویک ہو چکا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی وجہ سے اور طالبان یا انسرجنٹ گروپس کی وجہ سے. تو ان کی حیثیت بس نام کی رہ گئی ہے، سوائے اگر ہم اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے بیچ ڈیل کر رہے، میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوں یا میں کسی اور بندے سے، قبائلی بندے سے ڈیل کر رہا ہوں، تو اس میں وہاں کی لیجیٹیمیسی اور پاور ہوتی ہے. مجھے یہ بتا کہ جب تم ٹریول پنجاب اور تم لمز میں پڑھ رہے ہو تو وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا لگا تمہیں؟ لمز میں اوور آل سٹی میں، لاہور شہر میں بھی بہت ڈفرینٹ یہاں کا انوائرمنٹ. لائک آپ کو ایک جینڈر سیگریگیشن نہیں ملتی، آپ ایک جینڈر ایبسنٹ ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے تو وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. اور یہاں پہ ہمیں لائک میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لاہور اتنا بڑا شہر ہوگا، کیونکہ میں چھوٹے شہر میں پڑھتا تھا پنواکل میں، کہ لاہور میں مختلف کمپنیز ہوگی کے سڑکیں وغیرہ. تو انفراسٹرکچر کا بہت ہیوج ڈفرینس ہے. اور پیس لائک لاہور میں ہم کسی بھی ٹائم گھوم سکتے ہیں. اچھا، وہ ویسے شہروں میں بھی لاہور اس طرح یونیک ہے. لاہور کراچی میں کراچی اور میرے خیال میں لاہور میں کائنڈ آف فریڈم بھی ہے. لائک آپ لاہور کے پرائیویٹ ہاسٹل میں جاؤ تو یہ 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. آپ پشاور میں جاتے ہو وہ 10 بجے بند کر دیتے ہیں. سو یہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہے. اور یہاں سے پاکستان سے بہت سارے علاقوں کے لوگ پڑھتے ہیں، اور یہاں کی بہت سی آرگنائزیشن لائک آپ کو پی ٹی ایم بھی ملتا ہے، آپ کو لیفٹسٹ بھی ملتے ہیں، آپ کو لبرلز بھی ملتے ہیں، کنزرویٹوز بھی ملتی ہے. سو کوائٹ آف ڈائیورسٹی ہے، اس طرح ڈائیورسٹی ہے. آئی تھنک اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ڈائیورسٹی کراچی میں بہت ہے، لیکن وہاں پہ مسلح تنظیمیں بن چکی ہیں تو وہ ڈائیورسٹی آپس میں کو ایگزسٹ نہیں کر پاتی یا بات نہیں کر پاتی، ایز اے رائیول رہتے ہیں.
ہاں یہاں پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے سوچ سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ شاید بہت ریئر ہے کہ فزیکلی وائلنٹ مینیفیسٹیشن ہو. لائک مجھے یاد ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ پنجابیوں کو مارا تھا کہ کوئٹہ ہوٹل کا بائیکاٹ کر دو. تو پہلے کہ اس کو کسی لوکل لوگوں نے سمجھایا کہ سب سے پہلی بات ہے کوئٹہ پشتون بیلٹ میں آتا ہے. پھر کسی نے سمجھایا جو کوئٹہ ہوٹل یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے، چپ یہاں چائے پیو بیٹھ کے. آئی تھنک ہماری انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی ڈفرینٹ ہے. اگین 70 سال سے امن ہے، اس طرح جنگ نہیں مسلط کی گئی، تو آپ کی ایک سائیکالوجی کو افیکٹ کرتا ہے. لائک فار ایگزامپل میں نے پرسنلی یہ بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی پشتون آئے، کوئی بلوچ آئے، کوئی سندھی آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لائک ہمیں وہ فیئر نہیں ہے کہ ہم ٹیک اوور ہو سکتے ہیں یا ادرائز ہو سکتے ہیں، تو ہمارے لیے فیلی نارمل ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھیں کہ جب پرسنلی اسپیکنگ بھی ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر ایک ویئرڈ سی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیسے پرسیو کریں گے، میری بات سنیں گے کہ نہیں سمجھے گی نہیں. حالانکہ میں موسٹ پنجاب میں جا کے ابھی ساری باتیں کرتے جو ہم نے ابھی کی ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. باقی بات سن بھی لیں گے، ہاں یا زیادتی ہو رہی ہے، پھر اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن فلپ سائڈ پہ یہ بات سچ نہیں ہے. اچھا لمز میں تو ویسے ہی بہت ڈائیورس گروپ آف لوگ ہیں، وہاں بھی آپ کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے. تھوڑے بہت کلیشز میں نے سنے تھے کہ قائد اعظم یونیورسٹی ادھر اسلام آباد والی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پشتون کمیونٹی کے، بلوچ کمیونٹی کے، اور لیٹس سے جمعیت کے، وہ تو پھر آئیڈیالوجیکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی کے علاوہ وہ بھی کبھی ایسکلیٹ اس طرح نہیں کرتے. ایک زمانے میں یاد ہے 90s میں یہاں بلیک ایگل گینگ وغیرہ ہوتا تھا، وہ بہت ایسکلیٹ کرتا تھا، مطلب بندوقیں وغیرہ ہوتی تھی. پنجاب میں اس طرح کلچر رہا ہے کہ یہ نان سینس اسٹیٹ بند کروا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چکر ہی کوئی نہیں. اگلے 5 سال کیسے دیکھ رہے ہو پاکستانی گورنمنٹ کے نا ریلیشن شپ طالبان سے نارملائز ہو رہے ہیں؟ جو ایک تناؤ تھا ہمارے بیچ میں ان کے ساتھ، وہ فیئرلی اب سیٹل ہو رہا ہے، اور کروا چائنا ہی رہے اپنے کسی مقاصد اور عزائم کے لیے. لیکن پوسٹ اس کے ٹی ٹی پی کا کیا رول دیکھ رہے ہو اس ریجن میں؟ میرے خیال میں اگر طالبان کے ساتھ نارملائز ہوتے تو طالبان بھی کچھ مانگیں گے، تو موسٹ پرابلی وہ فاٹا کو مانگ لیں گے کہ فاٹا میں ہم حکومت کریں گے. جس طرح صوفی محمد کے ساتھ 2008 میں 2009 میں ANP اور فوج مذاکرات کر رہی تھی کہ آپ ملاکنڈ میں شریعت نافذ کر سکتے ہو. سو اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ اس حد تک چونکہ 20 سال کی انسرجنسی بہت لمبا ٹائم ہے، اور اس میں کسی کا کوئی مر گیا ہے، کوئی مسنگ ہے، کوئی اب فار ایگزامپل اگر ایک فیملی ہے وہاں پہ طالب گروپ ایگزسٹ کرتا ہے جس کو سب کا پتہ ہے کہ اس کا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے کسی جگہ پہ مرنا یا کسی کو مارنا، تو میری فیملی کوشش کرے گی کہ میرا بچہ طالبانوں کو جوائن نہ کرے یا فوج کے لیے ایز اے سورس کام نہ کرے، کیونکہ آخر موت ہے، چاہے غربت میں یہی رہے. سو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ ان دونوں سے تنگ ہے. دونوں سے کیوں تنگ ہے؟ کیونکہ دونوں، اگر میں حکومت میں کام کرتا ہوں پیسے کمانے کے لیے یا سروائیو کے لیے، مجھے طالبان نہیں چھوڑتے. اگر کوئی دوسرا بندہ ہے وہ فار اکنامک بینیفٹس، فار سم ادر بینیفٹس، وہ طالبانوں کے ساتھ کام کر رہے تو اس کو حکومت نہیں چھوڑ رہی ہے. تو میرے خیال میں فاٹا میں حالات ایک گروپ کو کمپلیٹلی یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہاں پہ بہت منیمم پاور پرپیچویٹ کرنی ہے، تبھی ان لوگوں کے حالات چینج ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح رہا کہ پیرالل 2 فورس ہم پہ حکومت کر رہی ہے، کینٹ میں فوجی بیٹا ہے، مطلب سرکاری کاغذات وغیرہ فوج کے ہاتھ میں ہے، اور سوشل سٹرکچر پہ میرا طالب قابض ہے، تو میں نہیں دیکھتا کہ اس نیگوشیشن میں ہوتا رہے گا. یہ ہوتا کہ اس نیگوشیشن میں قبائلی لوگوں کے لیے کوئی مثبت چیز ہے. میں عجیب ریالٹی بتاؤں، ایک سلوشن یہ بھی نکل سکتا ہے یہ کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہ کانفلکٹ جاری رکھیں گے، باقی جگہوں پہ ہم سیٹل کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کنٹرولڈ وائلنس بھی کبھی کبھار اسٹیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. جس طرح ایک نو مینز لینڈ سارٹ آف کریٹ ہے. میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اس کو نو مینز لینڈ بنا دیا گیا ہے. لوکل کو آپشن دے دی گئی ہے کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں، نہیں ہو سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھے رہیں. اس طرح بھی ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، اور پھر فاٹا میں اگر آپ پورے فاٹا میں، تو وزیرستان بہت پھر وائلنٹ ہے، وہاں پہ کمپلیٹ چل رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپریشن چل رہا ہوتا ہے، حملے کر رہے ہیں. سو
ان کو میرے خیال میں ایک جگہ چاہیے کہ ہم یہاں پہ لڑیں گے ہمیشہ کے لیے. میں ڈیرہ اسماعیل خان تک نہیں آؤں گا. افغانستان کہے گا کہ آپ خوست کو بمباری نہ کرو, خوست پہ بمباری نہ کرو. سو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں ایکٹرز کے پیرالل ایگزسٹنس میں ہماری ایگزسٹنس کے لیے کوئی بھی اچھی میں ایکچولی سینگ جو افغانستان کے ساتھ نارملائزیشن کی بھی جا رہی ہے نا, بیسکلی BLA کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ ایکچولی شاید اس ایریا کے لیے اس طرح نہیں ہے, بیکاز ریاست فیئرلی سکسیزفل رہی ہے ٹیررزم کو اپنی مرضی سے کم کرنے میں اور اپنی مرضی سے بڑھا دینے میں اس ایریا میں. مثلاً ایک پوائنٹ پہ ہم نے ٹیررسٹ کمپلیٹلی ڈرائیو بیک کر دیے, پھر ہم نے کہا ہم ری پاپولیٹ کر دیتے ہیں. ان پہ ہماری گرفت ہے. BLA اور BLF کو کیا کہتے ہیں, اب ایران کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے کوئی روم نہیں دیا جا رہا. اور یہ جو انکریز ان اٹیکس ہو گیا, یہ ان کا میں سمجھتا ہوں لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. ایک جانور جب آپ اس کو اشار کاٹتے ہو تو وہ ایک دم پھڑپھڑاتا ہے مرنے سے پہلے, تو اس طرح کی سچویشن ہے. انفارچونیٹلی اس میں جو اس کیلکولس میں جو سودا ہوا ہے, اور اگین یہ ایک نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کی ریالٹی ہوتی ہے کہ جب اسٹیٹ کیلکولس بناتا ہے اپنے اسٹیٹ کے فائدے کا, تو اس میں کچھ لوگوں کو نقصان ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر ہمیں کہیں پہ لڑنا پڑنا ہے کنٹینیوسلی تو یہ اس ایریا میں سوٹ کرتا ہے. یہ ایریا ایسے ہے کہ اس کو کانکر بھی کر لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلاً یہ ماؤنٹنس ٹرین ہے, اس کو ہولڈ کرنا بہت مشکل. یہ وہی ہے کارگل کی طرح کہ سردیوں میں ہم اوپر چڑھ گئے, سب کو پتہ ہے ہم ہولڈ نہیں کر سکتے, اس پوزیشن کو کوئی بھی ہولڈ نہیں کر سکتا, پھر واپس نیچے آئے تو وہاں کنفلکٹ چلتا ہی رہتا ہے. جس طرح کشمیر کے ایشو پہ LOC بن گئی ہے, اب یہاں کنفلکٹ چلتا ہی رہے گا. یہ ہمارے پونچھ میں فائر ماریں گے, ہم ان کے پونچھ میں فائر مارتے رہیں گے, وہ ریزالو نہیں ہوتا نظر آتا. ریزالو نہیں ہوتا. یہ بڑی میسڈ اپ بات ہے, کیونکہ جو نارتھ امریکہ کا سدرن بارڈر ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ اب اس کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اب یہاں سے کارٹیل ہو, نارمل میکسیکن لوگ ہوں, بہتر زندگی سیکھ کرنے یہاں پہ آ رہے ہیں, وہ آتے رہیں گے, ہمارے بندے یہاں جاتے رہیں گے. ہاں CIA اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, وہ تو ہو رہا ہے. یہی مسئلہ ہے نا کہ لائک ایک کمیونٹی کو اگر آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے تو کمیونٹی میں کچھ کریم لوگ ہوتے ہیں, جس طرح مطلب ایجوکیٹڈ پرسن ہو گیا, امیر بندہ ہو گیا, یا سوشل ایکٹیوسٹ بندہ ہو گیا, عالم بندہ ہو گیا. سو آپ جس کو بھی کریم سمجھتے ہو, تو آپ نے اگر ایک سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس کے کریم بندوں کو یا کریم پاپولیشن جو ہوتی ہے اس کو ہٹانا ہوتا ہے. آپ دو طریقے سے اس کو ہٹا سکتے ہو, آ جاؤ اور ان سب کو شوٹ کرو, مار دو, اور وہاں پہ حالات اس طرح بنا لو کہ وہ کریم لوگ اس سوسائٹی میں رہے ہی نہ. اب وزیرستان میں وہی حالات ہے. پہلے وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, مائیگریٹ نہیں کر رہے تھے, ان میں سے کچھ کو مار دیا, بہت ساروں کو مار دیا. اب وہاں پہ حالات اس طرح ہے, اگر میں پیسے کماتا ہوں, اگر میرے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں تو اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں گا. کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیٹلڈ ایریاز میں چلا جاؤں گا. کوئی دبئی سے پیسے کما کر لایا ہے, سیٹلڈ ایریاز. سو ان ون وے اور اندر وے, آپ پہلے اگر وائلنس ازبک تاجک جو ہمارے کریم لوگوں کو مارتے تھے, وہ کریم لوگ ابھی اس انسرجنسی سے یا انسیکیورٹی سے خود جا رہے ہیں. اسے ہو گیا رہا ہے کہ علاقہ اور غریب ہو رہا ہے. علاقہ اور غریب ہو رہا ہے, اور غریب ہوگا. لائک اگر ایک بچہ بنتا ہے, میں لمز آتا ہوں اپنی ایفرٹ پہ, اسکالرشپ پہ, ایجوکیشن کے بعد تیری 2 لاکھ کی نوکری لگ جاتی ہے, لگ گئی, 2.5 لاکھ کی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو تیری پہلی کوشش ہوگی کہ وہاں جو اپنا ہے اس کو یہاں پہ لا کے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مطلب میری اگر آپ 10-15 سال میں لگاتار محنت کرتا ہوں تو میں شاید بن پاؤں کہ میں وہاں سے نکلوں اور میں اس قابل بھی بن پاؤں کہ کمیونٹی کو اپ لفٹ کروں. لیکن وہ مجھے انسیکیورٹیز کی وجہ سے موقع نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہ پچھلے 15 سالوں میں وہاں پہ اتنے سوسائٹی کو تباہ کرنے والے یا سوسائٹی پہ بوجھ, یا آپ کہہ سکتے ہو کہ مختلف آرگنائزیشن کے غریب لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو انکیپیبل ہے ان حالات سے نکلنے کے. تو اگر انکیپیبل ہو وہاں سے نکلنے کے, نہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے, نہ اس کے پاس پیسے, تو اس نے وہاں پہ جو لائف ہوتی ہے وہ چوز کرنی ہوگی, کانفلکٹ کی لائف, کہ میں بھی ایک وائلنٹ گروپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں. سو وہ سوسائٹی کمپلیٹ اسی طرح. آئی تھنک وہ آپشن ختم ہو جائے گا. لائک یہ جو ابھی آلٹرنیٹیو آپشن ہے نا کہ ادھر مائیگریٹ, ڈائی اور جوائن ٹیررسٹ آرگنائزیشن, وہ ٹیررسٹ والا آپشن ختم ہو جائے گا. اینڈ ایکچولی افیکٹولی مائیگریشن ہی ہوگی, بیکاز لیکن مائیگریشن بہت مسئلہ ہے کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے فاٹا کی.
فاٹا وہ سارا اس طرح نہیں کریں گے, اور یہ کوئی 5 سال کا پروجیکٹ نہیں ہے. لائک کسی نے یہ نہیں کہا جی 5 سال میں ہم نے کروانا ہے, 50 ایئر لگ جائے, 60 ایئر لگ جائے. اسٹیٹ کے کیلکولیس میں ٹائم تو اس طرح کوئی فریم ورک نہیں رکھتا نا. اور ریئلٹی یہ ہے کہ جو اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ اور اٹریکٹ ہو رہی ہے منرل ریسورسز کے لیے, اس کے بعد جس طرح کا پیسہ یہاں پہ موو ہونے ہیں, تو جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انہیں کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پیسے کے محتاج ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہو کہ لائک وہاں پہ مائننگ کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ آ جائے گی؟ آلریڈی آنا شروع ہو گیا, آلریڈی آنا شروع ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ اگر اس میں ہم افریقن نیشن اسٹیٹس کی مثال دیکھیں کہ 3 طرفہ سول وار ہو رہا ہے, ایک چوتھی دہشت گرد تنظیم بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یو این کی فورسز بھی اتری ہیں, لیکن مائن ساری پرائیویٹ کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں, وہ چلی جا رہی ہیں, انہوں کوئی دقت نہیں ہے. ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا. مائن لیٹ سے سال کا نکالا $2 بلین کی بات کرتے ہیں, 10 ملین اس تنظیم کو دیا, 10 ملین اس کو, 10 ملین اس کو دیا, جی اس ٹوٹے میں نہیں آنا. جی ٹھیک ہے, ہمارے اسٹرگل کو تم نے فائنینس کر دیا, ادھر سے سستا بھی نکال رہے ہیں. دیکھو جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ مائننگ ہمیشہ کوئی طاقتور ملک آ کے کمزور ملک میں کرتا ہے. آپ کے پاس ریسورس نہیں ہوتے, آپ نے معاہدہ کر لیا, جو فائنینس اس سے جنریٹ ہوگا وہ آپ کے ملک میں لگنا ہوتا ہے. لیٹ سے $2 بلین کی مائننگ ایوز 60-40 کا ریشو ہے, اور $800 ملین ریاست کو ملتا ہے, جو بھی ادھر کمزور ریاست ہے. اب وہ ریاست $800 ملین لگانے کے بجائے, ٹھیک ہے, جنگ میں مسلط ہو تو وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر افریقن نیشن اسٹیٹس میں تو یہ تھا کہ ریاست ان میں سے کون ہے, تو وہ سارا نکالتے تھے اور ان کو وہ پینیز آن دا ڈالر دے دیتے تھے کہ تم بھی ریاست, تم بھی ریاست, تم بھی ریاست. پاکستان کے اسٹیٹ میں یہ پرابلم نہیں ہے. پاکستان کے اسٹیٹ میں ایک ریاست ہے, دنیا ریکگنائز کرتی ہے, وہ ریاست ہے. ٹھیک ہے, بہت سمپل فارمولا ہے. وہ پیسے جنریٹ ہوں گے, وہ پیسہ ریڈسٹریبیوٹ ہو کے جہاں پہ ریاست چاہے گی لگتا جائے گا. ہماری تو خواہش ہے کہ جمہوریت ہو تاکہ ہم کنٹرولز کر سکیں کہ ریاست کا پیسہ لگتا کہاں پہ. فار ایگزامپل اگر KPK میں جمہوریت ہو, CM الیکٹڈ ہو, یونین کاؤنسل کے الیکشن ہو, تو ہر کوئی پھر پریشر ڈال سکتا ہے اپنی گورنمنٹ پہ, اپنی سرکار پہ کہ پیسے لگانے کے لیے. ابھی پنجاب میں لیٹ سے آپ رہتے ہو گجرانوالہ شہر میں, آپ کس کو پریشرائز کرو گے, کس کو سناؤ گے؟ ہے نہیں. جب آپ کا ووٹ ہی نہیں لینا کسی نے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی سنیں گے کیوں؟ ووٹ کسی کو ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی کیوں سنیں گے؟ تو بس پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہو. اور ایونچولی یہ کہتے ہیں جہاں پہ کانفلکٹ ہو یا پھر لیٹ سے ایک ایکٹیو بیٹل چل رہی ہو, تو وہاں پہ پھر لوگوں کو مائگریٹ ہی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ آپ لوگوں کی مائگریشن جو ہوگی بھی نا, وہ KP کے سیٹلڈ ایریاز میں ہوگی. ایک زبان کی سملیرٹی, جو اٹھنے بیٹھنے سملیرٹی, وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. لیکن ابھی زیادہ پنڈی سائڈ پہ ہو رہی ہے, قریب بہت پڑتا ہے نا, اتنا دور نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو آپ کے بندے اٹھ کے جا رہے ہیں وہ پنڈی افورڈ کرتے ہیں, وہ لاہور افورڈ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ابھی آپ کی جو وہ کلاس ہے جو وہ افورڈ نہیں کرتی, وہ کہاں جائے گی؟ وہ KP میں ہی سیٹل. اسماعیل خان ٹانک, ہاں اس طرح ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو آپ اگر 15 سال پہلے دیکھتے ہو تو یہ سرائکی اور جٹ سٹی تھا, اب پشتون سٹی بن چکا ہے. اس طرح ہی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ کہاں سے ہیں؟ وہ وزیرستان سے آئے بیسکلی. اور اگین وزیرستان کے کون سے والے لوگ وہاں پہ آئے جو افورڈ نہیں کرتے تھے, لیٹ سے لاہور آ جانا یا کراچی چلے جانا یا اسلام آباد پنڈی چلے جانا یا فیصل آباد چلے جانا. ٹھیک ہے, اب تو لمز کا آؤٹ ریچ پروگرام یونیک ہے اس طرح کہ لائک وہ بلاتا بھی ہے, فائنینس بھی کرتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے. تو چلو وہ پھر کسی بھی انکم بریکٹ کا بندہ اٹھ کے آ سکتا ہے. لیکن باقی جو لاہور میں وزیرستان سے سیٹلڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یا تو اگر کوئی لیٹ سے یہاں پہ بھیک مانگ رہا ہے یا کوئی ریڈی لگا رہا ہے, وہ اور کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, وہ تو کہیں بھی جا کرتے تھے, لیکن ایکچولی وہ لوگ ہیں جو کریم تھے فائنینشلی وہاں کے, فائنینشلی وہ پیسے یہاں پہ لا سکتے تھے, لگا سکتے تھے. یہی ہوتا ہے. لائک جس طرح آپ میڈیکل کے پیپر دیتے ہو سرکار کے, تو آپ کا ڈیو نکلتا ہے, اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں کس یونیورسٹی میں جانا ہے, ٹھیک ہے, یا پنجاب میں ایگریگیٹ ہوتا ہے. وہی ہے ادھر ہے کہ بھائی جس کے پاس جتنا پیسہ اس کا سیٹل ہو جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا, مجھے آنیسٹلی لگتا ہے, ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ PTM کی کافی جو وہ پریشر انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں جو ایکسٹرنل ہیں, انٹرنل شاید چند ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو NDM کا ایک زور بنا تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. بیکاز کانفلکٹ کے اندر ایونچولی عوام کو رزلٹ فوری چاہیے ہوتا ہے, اور فوری رزلٹ آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. اور تھوڑا انہوں نے اوور پرومس کر دیا. جس طرح PTI بار بار جلسے ہی کال دیتی ہے,
آپ کو پتہ ہے ڈیلیور ہم نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایونچولی لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار, وہ دا بوائے ہو کرائڈ وولف ہے. اور اس طرح کے لائک پی ٹی ایم کا لائک ایک بہت گراس روٹ تنظیم تھی. گراس روٹ کیوں تھی؟ کیونکہ لوگوں کے وہ ایشوز انہوں نے اٹھائے, پاکستان کو یا دنیا تک پہنچائے جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے, یہ ہائی لائٹ ہو. تو ابھی آپ اگر اس کا سوشل میڈیا پہ موسٹلی ورکرس کا یا ان پرسن آپ لوگوں کے ویوز سنیں تو وہ دے آر ویٹنگ فار ویری کوئک ریزلٹس, کہ ہمیں جلدی سے نتائج چاہیے. کیونکہ 2018 سے 2023 تک کافی وہاں پہ ڈسپیوٹ کم تھا. طالبانوں کے آنے کے بعد بھی ڈسپیوٹ اتنا پیک پہ نہیں تھا جو آج کل ہے. تو آج کل پھر اس نیریٹو سے حالات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لائک پہلے ہم ایک دھرنا دیتے تھے یا ایک جلسہ کرتے تو پورے مہینے کے لیے حالات نارمل ہوتے تھے. کل وزیرستان میں دھرنا ختم ہوا ہے, 12 دن کا 13 دن کا دھرنا, دوسرے دن ہی وہاں پہ کوئی مارٹر گولا لگا ہے. سو میرے خیال میں پی ٹی ایم اور پی ٹی ایم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لائک بہت چھوٹی سی تنظیم ہے, اس کا ڈائسپورا بہت بڑا ہے. سو میرے خیال میں اگر پی ٹی ایم چاہتی ہے کہ میں پریشر کریٹ کروں یا پریشر بیلڈ کروں اس طرح کا, تو ڈفرینٹ نیریٹو لانا پڑے گا, تھوڑا پرانے والا نہیں چلے گا. میرا تو خیال ہے کہ وہ ڈفرینٹ لا نہیں سکتے. بکاز ڈفرینٹ یہ ہے کہ سیاسی تنظیم بنا اور وہاں پہ ان کا بنیادی اختلاف ہے. ایون جو محسن داوڑ اور منظور پشتین کا اختلاف ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اور آنیسٹلی جب وہ سیاسی نیریٹو پہ آئیں گے تو ان کا جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو جماعت کا تیسرا ٹینیور لگ رہا ہے, اور اس وقت تو خیر انہی کی مقبولیت ہے ہر جگہ, تو وہ ڈیفیٹ کرنا مشکل ہوگا. لوگ اور ان سے ٹوٹیں گے. انفیکٹ جو اے این پی اور اگر وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں آتا ہے لائک جو ٹریڈیشنل وہ سپورٹ بھی نہیں کریں گے لوگ اتنے. پارلیمنٹری پالیٹکس ان کے پاس پارٹی ہے آلریڈی جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہیں گے یار اس میں ہم تمہیں کیوں شامل کریں. ایکچولی پاکستان کے اندر نا جو پریشر گروپ کی پالیٹکس ہوتی ہے نا, وہ بالکل بھی نہ تو صحیح طرح ہم نے کی ہے تنظیمیں بنا کے. ہم نے جو تنظیمیں بنائی ہیں تو مسلح تنظیمیں بنائی کہ جہاں ہم جا رہے ہیں جنگ لڑنے. ہم نے ایکچولی کوئی پریشر گروپ نہیں بنائے. جس طرح لاہور چیمبر آف کامرس بھی انفیکٹو ہے. سارے آپ کے بڑے معیشت کے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ باڈی بنی, باڈی آپریٹ تھی. وہ سرکار کو انفلوئنس ہی نہیں کر پاتی کسی بھی چیز کے لیے کہ تم انڈسٹری کے لیے کچھ فیوریبل کر دو. تو ہمارے ہاں جس طرح لیٹ سے امریکہ کے اندر سپر پیکس ہوتے ہیں, یا پھر جمی ہافا کس کا صدر تھا, لیبر یونینز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پریشر ڈالتے ہیں. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں. ہاں یہاں پہ اور پریشر آپ ڈالو گے کس پہ, پھر وہی بات کہ لائک آپ نے اگر ایک الیکٹڈ بندہ ہے اس پہ آپ پریشر ڈال سکتے ہو. ہاں اس پہ الیکشن کا ہی پریشر ہوتا ہے نا. الیکشن کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم آپ سے بائی کاٹ کریں گے, لیکن آپ یہاں پہ کس پہ ڈالیں گے؟ آئی تھنک جو آڈینس کے لیے لیسن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پکچر اتنی سمپل نہیں ہوتی. آپ 3-4 چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم سوچ رہے ہوتے ہو. آپ کی ڈیلی لائف, آپ کی فیملی لائف, ایک اوور آل علاقے کی گریٹر لائف, ملک کی گریٹر لائف, یہ سب کچھ اکٹھے چل رہا ہوتا ہے. تو انسان کے اوپر یہ سارے بوجھ ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو جب بھی کوئی بندہ اپنی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی یہ پرابلم کوئی اسی اکیلے نظریے کی نہیں ہے, یہ اوور آل ایک ایشو ہے جو ہر فیسٹ آف لائف کو افیکٹ کر رہا ہے. اور میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ کا فیسٹ آف لائف ہر اتنا افیکٹ ہو کہ ڈسٹرب ہو گیا ہو, تو اس کے بعد 100% ریشنل تھنکنگ آل دا ٹائم ناممکن ہوتی ہے. تو ود پنچ آف سالٹ آپ کو ساری بات سننی ہوتی ہے, سمجھنی ہوتی ہے. آپ کبھی بھی اس کو اس کے ایک بیان یا ایک اسٹیٹمنٹ پہ ادرائز کرے کچھ حاصل نہیں کریں گے. انفیکٹ آپ اس کو خود دعوت دے دیں کہ جاؤ مسلح تنظیم میں شامل ہو جاؤ. اللہ کرے ریاست پاکستان کو بھی سمجھ آئے. تھینک یو زیب, اور بھی باتیں کرتے ہیں آپ سے.